آج عالمی یوم صحافت ہے، یعنی 3 مئی، جو کہ پریس فریڈم سے منسلک عالمی دن ہے، اور آج RSF نے رپورٹ بھی جاری کی ہے دنیا بھر میں جو صحافت کے حالات ہیں، واقعات ہیں اور جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے، اور اس میں پاکستان کی جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت 7 درجے بہتری جو ہے اس میں آئی ہے۔ 157 سے پاکستان 150ویں نمبر پہ آیا ہے، اور البتہ ہندوستان کی جو ریٹنگز ہیں وہ کافی کم ہوئی ہیں، اور اس میں بڑی وجہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو وہاں کے جو صحافی ہیں اور صحافت ہے اس کے اوپر جس طرح کی قدغنیں ہیں، جو وہاں پابندیاں ہیں، وہ بنیاد بنی ہے کہ وہاں پہ کافی زیادہ حالات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر گو کہ RSF کی رپورٹ میں 7 درجے بہتری ہے، لیکن جو فریڈم نیٹ ورک ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو صحافیوں کو دھمکیوں اور حملوں میں 1 سال کے اندر 60% اضافہ ہوا ہے۔ یہ معمولی اضافہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے صحافی جو کہ اس وقت بھی انصاف کے طلبگار ہیں۔ آج کے دن میں ارشد شریف کے قتل کو اگر نہ یاد کیا جائے تو یہ زیادتی ہوگی۔ 6 مہینے ہو گئے ہیں ارشد شریف کے قتل کو، اس کے باوجود اس کیس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی۔ کینیا میں ان کا قتل ہوا تھا، پاکستان کے وزیر اعظم نے خط لکھا، سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ گیا، لیکن تاحال ارشد شریف اور ان کا خاندان جو ہے اور تمام صحافتی جو تنظیمیں ہیں، صحافی ہیں، وہ منتظر ہیں کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے سامنے آئے، حقائق جو ہے وہ عوام کو پتہ چلیں۔ صحافی اپنی جنگ لڑتے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، لڑیں گے، اور سب سے زیادہ ولنریبل اگر معاشرے کے اندر کوئی ہے تو وہ سچ کہنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ ہر دور کے اندر پستے رہے ہیں، جبر کا شکار رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگتی رہی ہیں، ان کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے، اور پوری دنیا میں صحافی جو ہے وہ اپنا کام کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، پاکستان سمیت۔ جہاں تک پاکستان کے سیاسی معاملات کا معاملہ ہے تو یہ ایک بہت ہی گمبھیر سی سچویشن بن گئی ہے۔ ایک طرف مذاکرات ہو رہے تھے، اور مذاکرات آپ نے دیکھا کہ کل رات کو اسحاق ڈار صاحب نے ان کو کامیاب قرار دیا کہ انتخابات کے حوالے سے 1 تاریخ پر، یعنی تمام اسمبلیوں کے ساتھ قومی اسمبلی کا انتخاب 1 دن میں ہوگا، جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ یہاں تک تو کامیابی تھی، لیکن 14 مئی سے پہلے اسمبلی کی تحلیل کا مطالبہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا گیا، اس کی وجہ سے یہ مذاکرات جو ہے ناکام ہیں۔ اور عمران خان صاحب یاد رہے کہ کل بھی اور پرسوں 2 دن پہلے یہ بات کہہ چکے تھے کہ 14 مئی سے پہلے جو اسمبلی ہے اس کو تحلیل کیا جائے، جو کہ سر دست بالکل قریب کی تاریخ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آج چلی گئی ہے، یعنی ابھی یہ مذاکرات کا اگلا راؤنڈ طے پانا تھا اور ہونا تھا، یا کہا جا رہا تھا حکومت کی طرف سے ایٹ لیسٹ، لیکن PTI نے کل رات کو اس کو وائنڈ اپ کر دیا یا ختم کر دیا، اور اس کے بعد آئے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی ہے جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو انتخابات ہیں اس کے حوالے سے 3 ادوار ہوئے، مذاکرات میں PTI نے ہر ممکن حد تک لچک دکھائی، لیکن مذاکرات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ الیکشن 1 دن ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مگر الیکشن کی تاریخ اور اسمبلیوں کی تحلیل پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ جو اب ظاہر ہے یہ مذاکرات اگر نہیں ہو رہے تو کیا ہوگا، اس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی جو عدلیہ اور پارلیمنٹ کی محاذرائی ہے وہ بھی کافی حد تک بڑھ چکی ہے۔ یاد رہے کہ عدلیہ نے جو پروسیجر بل ہے اس کے حوالے سے تمام جو ریکارڈ تھا وہ بھی طلب کرنے کا کہا تھا، اور رجسٹرار نے اسپیکر کو خط لکھا تھا، مگر اب آج جو ہم نے سنا جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب، خواجہ آصف صاحب اور دیگر تمام جو اراکین پارلیمنٹ تھے وہ ہم آواز نظر آئے کہ کسی صورت بھی یہ ریکارڈ جو ہے یہ سپریم کورٹ کو نہیں دینا چاہیے، بلکہ 1997 کی جو اگزامپل ہے، مثال ہے، وہ بھی پیش کی گئی کہ لائبک سومرو نے جو اس وقت عدلیہ ورسز پارلیمان تھا وہ ریکارڈ جو ہے وہ فراہم نہیں کیا تھا۔ کیا ہوگا اس محاذرائی کا نتیجہ، اس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ APC بھی آج ہوئی تھی عوامی نیشنل پارٹی کی، جس میں کہ یہ کہا گیا کہ تمام پارلیمنٹ کی بالادستی کے ساتھ ساتھ تمام انتخابات 1 ہی دن میں ہونے چاہیے، اس کے علاوہ قابل قبول نہیں ہے۔ تمام جماعتیں اس آل پارٹیز کانفرنس میں گئی تھیں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے، جنہوں نے بائیکاٹ کیا اس آل پارٹیز کانفرنس کا، جو کہ عوامی نیشنل پارٹی نے ہوسٹ کی تھی۔ یہ تمام سارے معاملات ہیں۔ ثاقب نثار صاحب کے آڈیو لیک کے تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی قائم
قائم کی گئی ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 10 سالہ آڈٹ کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے, ورنہ رجسٹرار صاحب کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم بھی دیا جائے گا, یہ بھی کہا ہے نور عالم خان صاحب نے. یعنی کہ بھرپور طریقے سے مقابلہ ہے, اور وہ کہا جاتا ہے نا محبت اور جنگ میں سب جائز ہے, تو اس جنگ میں جو ہے وہ ہر چیز آزمائی جا رہی ہے. کیا سپریم کورٹ دوبارہ انتخابات کے سلسلے میں حکومت کو بلا سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن نے اپنا ایک خط اور تحریر کر دی, بلکہ اپیل کی ہے انہوں نے. وہ اپیل جو کہ 4 اپریل کے معاملے کے اوپر تھی, اس پہ بھی انہوں نے بہت اسٹرانگ آرگیومنٹ دیا ہے کہ ان کے اختیارات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, تو پھر کیوں جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی ہے. پی ایم ایل این نے یا حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ عمران خان صاحب اور ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے ٹکٹس کی جو فروخت ہے اس کے معاملے کے اوپر بھی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. تو بہت سارے موضوعات ہیں, ایک گنجل ہے, اور یہ گتھی اور یہ گنجل جو ہے یہ کس طرح سے سلجھایا جائے گا. پاکستان کے سیاستدانوں کے ہاتھ سے معاملات نکل رہے ہیں,